میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مسلم گرلز ایسوسی ایشن کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے متعلق مدنی زندگی کا دور شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرہ کے بعد جو پہلا سال تھا اور دوسرا جو سال ہے، اس میں جو واقعات اور حالات آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا 16واں لیکچر ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے پچھلے لیکچر میں جو باتیں ہم نے ڈسکس کی تھی اس کو تھوڑا سا ریویژن کے طور پر، ایک ریویو کے طور پر ڈسکس کرتے ہوئے چند پوائنٹس کو پھر میں اپنی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں بنو نجار کے یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے سامنے آپ نے نزول فرمایا تھا، اور اسی وقت فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی۔ پھر آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، اور مدنی زندگی کا جو پہلا یعنی فرسٹ ایئر آف ہجرہ جو ہے، اس کو ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا تھا۔ اس کے متعلق چند باتیں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر ہم سیکنڈ ایئر آف ہجرہ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یعنی مدینے میں آپ نے قدم رکھا تو سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جو پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی تھی، یعنی آپ نے اس کی قیمت ادا کی تھی اور پھر اس کو خریدا تھا، اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے بھی جاتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے، ھذا الحمال لا حمال خبیر ھذا ابر ربنا واطہر، یعنی یہ بوجھ خیر کا بوجھ ہے نہیں ہے، یعنی یہ بوجھ کوئی مشکل بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ بوجھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو بوجھ آپ اٹھا رہے تھے، آپ نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ یہ بوجھ کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ بوجھ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نیکی اور خیر کا بوجھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کنسٹرکشن کے وقت جو آپ محنت اور مشقت کر رہے تھے، آپ نے اس کو کتنا بہترین نام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو محنت اور مشقت کر رہے ہیں، یہ جو بوجھ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، یہ بوجھ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، بھلائی کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم دین کا یا خیر کا کوئی کام کرتے ہیں، تو جب ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے اور ہمیں اس کام کو کرنا پڑتا ہے، تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کام کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ویسے وقت میں ہمیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جب دین کے راستے میں اللہ کی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، تو جو مشقت اور محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے،
آپ نے اس کو خیر کا باعث قرار دیا اور آپ نے اس کو خوشی خوشی اٹھایا اور آپ نے کہا کہ یہ بہترین خیر ہے، یہ بہترین محنت ہے اور یہ بہترین مشقت ہے۔ آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے، یعنی آپ خود اس میں جو بوجھ اٹھا رہے تھے، جو محنت اور مشقت کر رہے تھے، اس کی وجہ سے صحابہ کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر صحابہ بھی یہ کہتے جاتے تھے، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس زمین میں مشرکین کی چند خبریں بھی تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور غرخت کے چند درخت بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی خبریں اکھڑوا دیں اور ویرانہ جو ہے وہ برابر کرا دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے جو دونوں پتھر یعنی بنائے گئے تھے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی۔ چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوائے گئے تھے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے تھے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں یعنی جھریاں بچھا دی گئی تھی۔ 3 دروازے لگائے گئے تھے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی جو تھی اتنی ہی یا اس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ناپنے کے لیے جو میجرمنٹ ہوتا تھا، اس ہاتھ کے ذریعے سے اس کو میجر کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھی اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان کے حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے یہیں پر منتقل ہو گئے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسجد جو ہے محض یعنی نماز کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے، بلکہ مسجد جو ہے ایک یونیورسٹی ہوتی ہے جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور ہدایت کا درس حاصل کرتے ہیں، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جلے رہتے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جا رہا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء اور مہاجرین کی ایک خاص بڑی تعداد کا مسکن یعنی گھر بھی تھا، جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا اور نہ کوئی مال نہ اور کوئی اہل عیال تھے۔ پھر شروع میں ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہو گئی تھی۔ ہم نے دیکھا یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے پورے عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رضی اللہ تعالیٰ کے خواب کا واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعمیر کیا، اور مسجد کو تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک اسلامی سینٹر تھا جہاں پر یہ مسلمانوں کا ایک مرکز تھا، جہاں پر صرف نماز ہی نہیں پڑھی جاتی تھی بلکہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت، ان کے مسائل کا حل بھی وہیں پر ہوتا تھا۔ مسجد نبوی ایک مسجد تھی جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ پھر دوسرا جہاں پر مسلمانوں کے مسائل ڈسکس ہوتے تھے۔ مسجد ایک پارلیمنٹ کی طرح بھی تھی جہاں پر بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے پھر وہاں پر یعنی جو لوگ جن کے گھر اور ٹھکانہ نہیں تھا، جو بے سر و سامانی کی حالت میں مکے سے مدینہ آئے تھے، ان کے ٹھہرنے کا بھی وہاں پر انتظام تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا تھا جس کو صفا کا نام دیا گیا تھا۔ تو یہ چبوترے کا نام صفا تھا۔ تو یہاں پر وہ مسکین، وہ غریب فقراء مہاجرین رہتے تھے جن کا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں تھا، اور یہ مسکین اور یہ فقراء جو تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی ان کی معاش کا ذریعہ نہیں تھا، اس چبوترے پہ دن رات وہ لوگ رہتے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تدریس سے فائدہ اٹھاتے اور دین کا علم حاصل کرتے۔ تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سوسائٹی کے ان کمزور طبقات کے لیے جن کا کوئی اپنا معاش کا ذریعہ نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی فیملی نہیں ہے، ان کے رہنے اور کھانے پینے کا آپ نے انتظام کیا. تو یہ صفا چبوترے پہ جو صحابہ رہا کرتے تھے دن اور رات، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے سوسائٹی کیا کرتی تھی. وہ جو سوسائٹی تھی ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتی تھی. الحمدللہ یہ اصحاب صفا جو تھے، جن کو اصحاب صفا کے نام سے تاریخ جانتی ہے، اور یہی اصحاب صفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے مستفید ہوئے، اور بعد میں آپ دیکھیں اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کو غالب کرنے میں ان کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی بڑا ایک رول ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. تو دوسری چیز ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہے کہ مساجد کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو پہلا کام آپ نے ایک مسجد کی تعمیر کا کیا. تو ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے. تو آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مساجد جو ہیں اسلام میں ان کی جو اہمیت اور افادیت جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد جو ہے مسلمانوں کا ایک مرکز ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے مساجد جو ہے یعنی مسجدیں جو ہیں وہ کیا ہے، mosques are places for the worship of Allah alone, free from idolatries practices, since Islam is a purely monotheistic religion. یعنی سب سے پہلی چیز جو مسجد کی اہمیت ہم کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانی ہے اور نوجوان نسل کو ان کے ذہنوں میں اس کی اہمیت کو پختہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کی یعنی عبادت کا ایک گھر ہے، اور وہاں پر کوئی آئیڈلز یعنی کوئی بت وغیرہ نہیں رکھے جا سکتے. اور اسلام کیا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا مذہب ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ mosque can attract non-Muslims to Islam by showing them some of the religious activities of the Muslims, such as the prayer, making them curious about Islam and its beliefs, and giving them an opportunity to find out more. تو اسلام صرف ہمارے لیے عبادت کا ایک مقام نہیں ہے، بلکہ یہ جو لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے ان کے لیے ایک اٹریکشن کا ایک مقام ہے کہ وہاں پر وہ آئیں، اسلام کی جو اہمیت ہے، ایک اللہ کو ماننے کی جو افادیت ہے، اور اسلام جو ایک مذہب ہے، ایک وے آف لائف ہے، ایک سسٹم ہے، وہ ساری ایکٹیویٹیز کو مسجد میں آ کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے اندر ایک کیوریاسٹی پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اسلام کو جاننے میں، اس کے عقائد کو، اس کے بلیفز کو دلچسپی لیں گے، اور پھر وہ چاہے تو اسلام قبول کر سکتے ہیں. تو ایک نمونہ ان کو دکھایا جا سکتا ہے کہ مسجد میں آ کر وہ اسلام کا ایک نمونہ دیکھ سکتے ہیں. پھر تیسری چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ mosques are centers of learning and study of the Quran. یعنی مسجدیں جو ہیں وہ ایک سینٹر آف لرننگ ہے، ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر ہم قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، حدیث ہے یعنی حدیث ہے، سننا ہے، سیرہ ہے یعنی دا لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے زیادہ بہت ساری چیزیں. یعنی درس و تدریس کے لیے جو بہترین پلیس ہے وہ مسجد ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ mosques are a meeting places for the community where they are informed of important religious events and duties. یعنی مسجدیں ایک ایسی جگہ ہے یعنی کمیونٹی کے لیے کمیونٹی سینٹر کی طرح ہے جہاں پر ان کو مذہب کے جو اہم معاملات ہیں اور مذہب سے متعلق جو اہم ایونٹس ہیں اور جو ڈیوٹیز ہیں وہاں پر ان کو سیکھنے کو ملتا ہے اور دیکھنے کے لیے ملتا ہے. پھر پانچواں جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم informed the men that they are not allowed to prevent women from attending the mosques, because mosques are important places for them too. تو مسجدیں صرف یعنی مرد کے لیے، مرد کو مسجدوں میں جانا چاہیے، اور وہیں پر یہ سارے جو فیسلٹیز ہیں یعنی دین کی ساری باتیں ہیں، دین سے متعلق جو کمیونٹی کے معاملات ہیں، صرف مرد کو ہی جڑنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ عورتوں کو بھی یعنی اپنی کمیونٹی کے، اپنے عقیدے کی، اپنے مسلمانوں کے معاملات سے جوڑا گیا ہے. اور خواتین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کے لیے اور مسجد میں آنے سے مردوں کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ انہیں نہ روکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین بھی مسجد میں آ سکتی ہیں، جماعت سے نماز میں شریک ہو سکتی ہیں، مسلمانوں کے مسائل وہاں پر اگر ڈسکس ہوتے ہیں تو اس میں وہ بھی شریک ہو سکتی ہیں. یہ چیز ہمیں یعنی مسجد کی اہمیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی وہ خطبوں میں شریک ہو سکتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ جو خطبے ہوں گے، جو درس و تدریس کی محفلیں ہوں گی، جو مشورے ہوں گے، جو معاملات ہوں گے، جو ایونٹس ہوں گے، ان کو پردے کے حدود میں رہتے ہوئے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. سبحان اللہ. پھر آخری جو پوائنٹ ہے یعنی مساجد کی جو اسلام میں اہمیت ہے، the Friday prayers are obligatory upon every adult male and these are conducted in the larger mosque. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد یعنی محلے والی مساجد کی تعمیر کا ہمیں لیسن ملتا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ بڑی بڑی جو مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں ان تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم یعنی وہ سٹی کے وہ محلے کے جو لوگ ہیں ایک بڑی گیدرنگ میں جمع ہوں، یعنی روزانہ مسلمان اپنی مسجد میں محلے کی 5 وقت ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں، ایک دوسرے سے ٹچ میں رہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ جو جامع مسجد ہوتی ہے شہر کی بڑی مسجد، وہاں پر جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان کم از کم ایک محلے میں جو لوگ ہیں وہ روزانہ ملتے رہیں اور اپنے حالات سے ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہو. پھر جامع مسجد میں فرائیڈے کی نماز رکھنے کا اور بڑی گیدرنگ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جب نماز جمعہ مسلمانوں پر فرض ہوئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پوری کمیونٹی یعنی شہر کے لوگ جو ہیں کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ایک دوسرے سے ملیں، مسلمانوں کے حالات اور ان کے جو واقعات ہوئے ہیں ان سے واقفیت حاصل کی جائے، اور ان کے جو مسائل ہیں ان پر بات کی جائے جمعہ کے خطبے میں، اور ان کا سلوشن اور ان کا حل بتایا جائے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجد کے ذریعے اپنے سے اپنی یعنی جو اللہ کے بندے ہیں ان کو جوڑا، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو جوڑا گیا، پھر اس کے بعد کمیونٹی کو، سوسائٹی کو بحیثیت قوم کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مسلمان کے لیے مسجد ایک بہت ہی اہمیت کی جگہ ہے، اور مسلمان کو اس سے جڑے رہنا ہے، اس سے کنیکٹڈ رہنا ہے اپنے رب سے اور اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے ساتھیوں سے، اپنے محلے کے لوگوں سے اور اپنی قوم سے اور اپنی ملت سے ہمیں جڑے رہنا ہے، کنیکٹڈ رہنا ہے، اور ان کے مسائل میں ہمیں دلچسپی لینا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سبحان اللہ. تو مسلمان کی زندگی میں جو ہے مسجد جو ہے بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہے، اور یہ جو کانسیپٹ ہمارے یہاں آہستہ آہستہ یعنی ختم ہوتا چلا گیا کہ مسجد مسلمانوں کی ایک پارلیمنٹ ہے، مسلمانوں کی ایک درسگاہ ہے، مسلمانوں کی ایک کمیونٹی سینٹر ہے، اور مسلمانوں کا ایک اسلامک سینٹر جو ہے وہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور مساجد صرف عبادت گاہ کی جگہ رہ گئی، اور صرف نماز پڑھنے کے لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور پھر سلام کلام کے علاوہ کسی کو کوئی یعنی واقفیت بھی ایک دوسرے سے حاصل نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کے مسائل سے بات چیت نہیں کی جاتی، اور جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں صرف یعنی جو نماز کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، ان پر بات کی جاتی ہے، قوم اور ملت کے مسائل پر بات نہیں کی جاتی. تو یہ جو مسجد کا جو کانسیپٹ ہے، جو ہمارا سینٹر ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے، اپنی قوم سے، اپنی ملت سے، اپنے محلے والوں سے جڑے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اصل چیز ہمیں بتائی ہے، اور اس کانسیپٹ کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور مساجد کی جو اہمیت ہے اور کا جو ایک مرکزی مقام ہے سماج اور سوسائٹی میں، اس کو پھر سے ہم یعنی اس سنت کو زندہ کرنے میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور اس چیز سے اللہ کے نبی نے خواتین کو دور نہیں رکھا، بلکہ خواتین کو بھی اس سینٹر سے جوڑا گیا اور اس میں ان کو شامل کیا گیا، کیونکہ ہر ہفتہ ہم جب دین کے مسائل، دین کے احکامات کو خطبے کے ذریعے ہم سنتے رہیں گے ہفتے میں ایک مرتبہ، تو آپ دیکھیں گے یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی یعنی فائدے مند ہوگی، اور یہ چیز ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوگا. الحمدللہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا اہم کام کیا وہ کیا تھا مواخات کا. مواخات یعنی بردرہڈ کا کام آپ نے انجام دیا، کہ اللہ کے نبی نے جب ایک مہاجرین کا گروہ مدینے میں آیا تو اب بہت بے حال تھے، معاشی طور پر ہر لحاظ سے ان کو مدد کی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی نے اس مسئلے کا حل آپ نے اتنے بہترین طریقے سے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یعنی مہاجر اور انصار کو ایک یعنی دانے میں ایک ساتھ ایک بولتے ہیں نا تسبیح کی طرح ان کو
جوڑ دیا گیا اور ان کو الحمدللہ ان کو باندھ دیا گیا۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا، جیسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارگی کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ ٹوٹل 90 یعنی 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے اچھے برے میں ساتھ دیں گے، اور موت کے بعد نسبی خرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیے مدینے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی مہاجرین جو تھے ان کے مسئلے کو اللہ کے نبی نے کس طرح سے حل کیا کہ مواخات کروایا، بھائی چارہ بردرہڈ قائم کروایا اور اس کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل کروایا، اور یہ کہا کہ کوئی یعنی جن کے درمیان مواخات ہوا ہے، کسی ایک بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کی مواخات کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے یعنی انہیریٹنس جائیداد کے یہ لوگ وارث ہوں گے۔ تو یہ شروع کا حکم تھا، امیڈیٹلی مدینہ آنے کے پہلے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے وراثت کا یہ جو حکم تھا، انہیریٹنس کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا، یعنی 2 ہجری تک یہ حکم قائم رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بَعْضٍ، یعنی نسبی خرابتدار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے۔ یعنی وراثت میں اب یہ جو مواخات کے ذریعے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا گیا تھا اور اس کی بنیاد میں وہ لوگ ایک دوسرے کی جائیداد کے وارث ہوتے تھے انتقال کے بعد، اس آیت کے ذریعے اس حکم کو یعنی ختم کر دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں، وہ اپنے رشتہ دار کے وارث ہوں گے، ان کی جائیداد کے، ان کی انہیریٹنس کی یہ لوگ ترکے کے یہ لوگ وارث ہوں گے۔ تو یہ حکم جو تھا مواخات کا 1 سال تک رہا، اور اس کے بعد وراثت کے احکامات نازل ہوئے اور بتا دیا گیا کہ اب کون کس کا وارث ہوگا۔ تو یہ آیت کے بعد انصار اور مہاجرین میں باہمی جو توارث کا حکم تھا وہ ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد جو ہے باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات یہی ثابت ہے، یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتہ داری خرابتداری کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ ان سے مختلف تھا۔ اس بھائی چارے کا مقصد جیسا کہ محمد غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تھا جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، یعنی جاہلت کے دور میں جو دشمنیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں، حمیت و غیرت جو کچھ ہو اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات بھی یعنی جو ڈفرینسز ہیں نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر جو آپس میں یعنی ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، جو اختلاف ہوتا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جو بلندی و پستی کا معیار، یعنی اللہ کی نظر میں سب سے ہائیسٹ لیول کی کون ہے، اس کا معیار بھی بتا دیا گیا کہ انسانیت کے لیے اکثر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اور وطن کی بنیاد پر کیا ہے انسانوں کے درمیان امتیاز برتا جاتا ہے، ان کے اندر ڈسکرمنیشن کیا جاتا ہے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا والوں کا ایک طریقہ ہے کہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، پڑھے لکھے کو ان پڑھ فضیلت ہے، فلاں ملک کے لوگوں کو فلاں ملک کے لوگوں پر فضیلت ہے۔ تو یہ جو ڈسکرمنیشن ہوتا ہے اس کی بنیادوں پر، علاقے کی، ملک کی وجہ سے اور رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، لینگویج کی وجہ سے جو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر انسانوں کو بانٹا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کیا جاتا ہے، اسلام آنے کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا اس مواخات کے ذریعے کہ اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ مواخات قائم ہوا تھا۔ اس کی بنیاد یہ تھی، اور اس میں کسی اور دوسری چیز کو بنیاد نہیں بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کی نظر میں یعنی رنگ، نسل، وطن، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر کسی کا کوئی مقام بلند ہے، نہ کسی کا مقام کوئی کمزور ہے۔
یہ بات بتا دی گئی. اور اصل یعنی کسی کا مرتبہ اور مقام بلند ہے، ہائیسٹ ہے، کلاس ہے، تو وہ کیا ہے؟ صرف تقویٰ ہے. اس کو بنیاد بنا دی گئی کہ جو تقوی سب سے زیادہ جو تقوی والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہی انسان کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے اور اعلیٰ ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بنیاد رکھ دی. یعنی پستی اور بلندی کا معیار جو ہے، اسٹینڈرڈ جو ہے، انسانیت و تقوی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز پہلے انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے، جس کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور اس کی عزت کرے گا، اس کا خیال کرے گا، اس کی مدد کرے گا. اور پھر دوسری بنیاد اللہ کا ڈر ہے. جس کے دل میں جتنا زیادہ ڈر ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کا مقام سب سے زیادہ بلند ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اسٹینڈرڈ مقرر نہیں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ، یعنی صرف آپ نے یہ کوئی رولنگ نہیں بتا دی، یہ کوئی کلاس کے طور پر کانسٹیٹیوشن کا ایک کلاس ہے، کانسٹیٹیوشن میں اس کو لکھ دیا گیا ہے خالی، لیکن پریکٹیکلی اس کو عمل نہیں کیا جاتا، ایسا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کے ذریعے یہ بات بتایا کہ یہ جو آپ نے کروایا ہے مواخات، محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیما قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا. تو یہاں پہ جب ایک شخص ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی بن گیا، تو اب یہ پریکٹیکلی وہ بھائی ہی تھا اس کا، اسلام کی بنیاد پر. اور اب اس بنیاد پر ہر ایک نے اپنے مال اور اپنی جو چیزیں ہیں، اپنا بزنس، اپنا گھر، اپنا مال جو تھا، اس کو آدھا آدھا ڈیوائڈ کر دیا اور آدھا آدھا انہوں نے اپنے بھائی کے، مہاجر بھائی کو دے دیا. تو یہ خالی زبانی کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں تھا، بلکہ اس کو امپلیمنٹ کر کے آپ نے دکھایا. اور جب مواخات آپ نے صحابہ کے درمیان کروا دیا کہ یہ ان کا بھائی ہے، یہ ان کا بھائی ہے، تو ہر ایک نے پھر اپنی اپنی چیزوں کی تقسیم کی اور اپنی ہر آدھی چیز، اپنی پراپرٹی، اپنا مال، اپنا بزنس آدھا آدھا کیا اور اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا. تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خالی قول اسلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر ربانی کے ساتھ اس کو جاری رہ گیا، مگر اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ ایثار تھا، غمگساری تھی، مونست کے جذبات بھی ملحوظ تھے. اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا. تو یہ پریکٹیکل سلوشن تھا، یہ حل تھا. اور اس حل اور کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے ایک نیا ایسا سماج اور ایک ایسی سوسائٹی یعنی وجود میں آئی جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو کر رہ گئی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں روایت میں آتا ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیعہ کے درمیان بھائی چارہ کروایا. اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں پر ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلایا. وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل یعنی ایکسٹرا پنیر اور گھی تھا. اس کے بعد وہ روزانہ بازار جاتے رہے. پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا یعنی یلوئش اثر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کرنی ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف جو تھے ان کو یہ چیز مناسب نہیں لگی کہ اپنے بھائی جو مواخات جن کے ساتھ آپ کو کروایا گیا تھا سعد بن ربیعہ کہ انہوں نے اپنا مال پیش کیا، مگر انہوں نے دعا دی کہ اللہ آپ کے مال میں خیر اور برکت سے نوازے، بس مجھے بازار بتا دیجیے. اور وہ بازار میں گئے اور چند دنوں کے بعد ان کے پاس اتنا مال آیا کہ انہوں نے شادی کر لی. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں آپ نے فرمایا عورت کو مہر کتنا دیا، یعنی آپ نے جب بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے تو آپ نے فرمایا عورت کو کتنا مہر دیا؟ بولے ایک نباتہ گٹلی کے ہم وزن یعنی کوئی 1.25 تولہ سونا. یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ نے اتنی قسم و پرسی کی حالت میں بھی جب نکاح کیا تو آپ نے
اتنے ہی دنوں میں کما لیا تھا، اور آپ نے بتایا کہ میں نے مہر جو دیا ہے وہ کوئی 1.25 تولے، یعنی 1 تولے پہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے میں نے وہ مہر میں دیا ہے. سبحان اللہ. اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان، ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انصار نے کہا تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جب مواخات کروایا تو یعنی آدھا آدھا مال دینے کے لیے انصار پوری طرح سے ریڈی تھے، لیکن مہاجرین کو آپ دیکھیے ان کی غیرت اور خودداری کا عالم کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ نے پریفر کیا کہ وہ خود محنت کریں، خود کوشش کریں اور اس کے بعد اس مال کو حاصل کریں. تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے میں ملتا ہے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے درمیان، ہمارے بھائیوں کے درمیان جو ہمارے کھجور کے باغات ہیں ان کو تقسیم فرما دیے. تو آپ دیکھیں مہاجرین نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے باغات میں کام کر دیا کریں گے، یعنی آپ کے کھیت میں، یعنی ہم انویسٹمنٹ، یعنی پراپرٹی آپ کی رہے گی، باغات آپ کی رہے گی، لیکن محنت جو مزدوری ہے اس میں جو کام کرنا ہے ہم کر دیا کریں گے، اور اس میں آپ جو پھل اس کے نکلتے ہیں اس پہ آپ ہمیں شریک کر دیا کریں. تو بغیر محنت کے کوئی چیز لینے سے صحابہ نے انکار کر دیا، اور محنت کو ان لوگوں نے باوجود حالات یعنی بے انتہا خراب تھے، یعنی مال کو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے حاصل کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اس طریقے کی تقسیم کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی. تو اس سے ہمیں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح سے بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کو اعزاز و اکرام کیا تھا، اور کس قدر محبت، خلوص، ایثار اور پانی سے کام لیا تھا. اور مہاجرین ان کے اس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت یعنی اکانومی کی کمر سیدھی کر سکتے تھے، یعنی اتنی ہی ہیلپ لی جس سے وہ اپنی اکانومی کی مدد کر سکتے تھے. اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، یعنی ایک بہت ہی اس میں وزڈم تھی، یعنی ایک بہت ہی حکیمانہ جو سیاست ہے، پولیٹکس ہے، اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا یہ ایک بہت ہی بہترین حل تھا. سبحان اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی چارے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان یعنی ایک اور وعدہ ان سے لیا تھا، کرایا، جس کے ذریعے سے ساری جاہلانہ جو کشاکش اور جو قبائلی یعنی ٹرائبل جو رائیولری تھی اس کی بنیاد کو ڈھا دیا گیا. کمپلیٹلی ٹرائبل رائیولری جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور داہر جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی. تو اس میں آپ دیکھیں گے اس جو پیمان ہے جس کو کووننٹ کہا جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی مختصر جو صفات ہیں، اس کی جو کلاس تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کووننٹ لکھا تھا، آپ نے کہا یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کہا یہ سب اپنے سوا انسانوں سے الگ الگ ایک امت ہے. دوسرا، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت یعنی کمپوزیشن کی ادائیگی کریں گے، اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنی قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنی قیدی کا فدیہ ادا کریں گے. تیسرا آپ نے بتایا، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بےکس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے. پھر چوتھی بات آپ نے لکھی تھی اس میں، اور سارے راست بعد مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کرے گا. پانچواں یہ تھا کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو. چھٹا پوائنٹ تھا، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا.
7वां था और अल्लाह का ज़ुम्मे अहद एक होगा, एक मामूली आदमी का दिया हुआ ज़ुम्मा भी सारे मुसलमानों पर लागू होगा। 8 पॉइंट था, जो यहूद हमारे पैरोकार हो जाएंगे उनकी मदद की जाएगी और वो दूसरे मुसलमानों के मिसल ना होंगे और ना इन पर जुल्म किया जाएगा और ना इनके खिलाफ ताउन किया जाएगा। 9वां पॉइंट था, मुसलमानों की सुलह होगी, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को छोड़कर खत्ताल फी सबिल्लाह के सिलसिले में मसालिहत नहीं करेगा, बल्कि सब के सब बराबरी और अदल की बुनियाद पर कोई अहद पैमान करेंगे। मुसलमान इस खून में एक दूसरे के मसाबी होंगे जैसे कोई फी सबिल्लाह होगा। कोई मुश्रिक कुरैश की किसी जान या माल को पनाह नहीं दे सकता और न किसी मोमिन के आगे इसकी हिफाजत के लिए रुकावट बन सकता है। जो शख्स किसी मोमिन को कत्ल करेगा और सबूत मौजूद होगा, इससे खसास लिया जाएगा, सिवाय इस सूरत के मकतूल का वली राजी हो जाए, और ये कि सारे मोमिनीन इसके खिलाफ होंगे, इसके लिए इसके सिवा कोई हलाल न होगा कि इसके खिलाफ उठ खड़े हों। किसी मोमिन के लिए हलाल न होगा कि किसी हंगामा बर्पा करने वाले बिद्दती की मदद करे और इसे पनाह दे, और इसकी जो मदद करेगा या उससे पनाह देगा, इस पर क़यामत के दिन अल्लाह की लानत और इसका गज़ब होगा, और इसका फर्ज व नफिल कुछ भी कबूल ना किया जाएगा। तुम्हारे दरमियान जो इख्तिलाफ रूनुमा होगा, इससे अल्लाह अज़्ज़ व जल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटा दिया जाएगा। यानी इस हिकमत बालिगा और इस दूर अंदेशी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नए माशरे की बुनियाद इस्तेवार की, लेकिन माशरे का ज़ाहिरी रुख दर हकीकत इन मानवी कमालात का पर्दो था जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व हमनशीनी की बदौलत ये बुजुर्ग हस्तियां बहरमंद हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तालीम व तरबियत, तज़किया नफ्स और मकारी में अखलाक की तरकीब में मुसलसल कोशां थे और इन्हें मोहब्बत व भाईचारगा, शर्फ, इबादत, इताअत के आदाब बराबर सिखाते थे और बताते रहते थे। यानी एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, कौन सा इस्लाम बेहतर है, यानी इस्लाम में कौन सा अमल सबसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाना खिलाओ और शनासा और गैर शनासा सभी को सलाम करो। तो यहाँ पर देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने कई मसाइल थे और उनके हल आपने इमीडिएटली पेश किए, और इस तरह से सोसाइटी को आपने एक पुरअमन सोसाइटी, एक माशरे की तकमील के लिए मुख्तलिफ फैसले और मुख्तलिफ इक़दामात और मुख्तलिफ अहकामात को आपने जारी किया। तो यहाँ पर मैं एक सहाबी का वाक़या बयान करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि किस तरीके से एक सहाबी जो है शुएब बिन सनन जो है वो यानी मक्के से मदीना आए थे। इनका वाक़या हमारे लिए बहुत ही एक अहम है और एक बहुत ही यानी लर्निंग वाला पॉइंट है इसमें। तो इस वाक़े को मैं आप लोगों के सामने रखूँगी कि किस तरीके से ये सहाबी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के से हिजरत करके आप मदीना आए थे। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली चीज जो है, ये सहाबी जो है इनका जो हमें वाक़या मिलता है वो ये है कि शुएब बिन सिनन गोज़ टू खुबा। यानी शुएब बिन सिनन was one of the helpless and lonely Muslims who were exposed to the tortures of polytheists. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given the permission to migrate to Medina, he could not find an opportunity to leave Makkah. When he saw that Hazrat Ali was about to migrate, he packed his things and set off. When some Makkans saw him, they followed him and said, when you came here, you were poor. You became rich here. You want to take your wealth with you? We will not let you do it. यानी ये सहाबी का वाक़या एक बहुत अहम वाक़या है कि आप जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हिजरत के लिए तो उस वक्त वो नहीं जा सके, लेकिन जब हजरत अली हिजरत कर रहे थे तो आपने उनके साथ जाने का इरादा कर लिया, और जब उन्होंने अपने सामान को पैक किया तो फौरन मुश्रिकीन मक्का उनके दरमियान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जिस वक्त तुम मक्का आए थे उस वक्त तुम बहुत गरीब थे, अब यहाँ पे तुम बहुत मालदार हो गए हो, तो जब तक तुम अपना माल जो यहाँ पर तुमने कमाया है वो तुम नहीं दे दोगे, हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो शुएब बिन सनन यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिम्मत की, यानी एक्टिंग अपॉन द करेज बेस्ड ऑन हिज बिलीफ, Shuaib dismounted and took his arrow out of his bag. He said to the Qurayshis who were trying to stop him from migrating, you know that I am one of the best archers among you. I will shoot all of you by arrows. If I run out of arrows, I will draw my sword. As long as I have one of them with me, I will not let you approach me. The polytheists could not answer this heroic callback.
They knew that this hero of Islam would not surrender easily. On the one hand, there was Shuaib bin Sanan, who stood up with the courage supported by his belief. On the other hand, there were polytheists who were afraid. Then Shuaib made them this offer. Will you let me go if I show you where all my wealth is and leave it to you? तो फिर आपने कहा कि वो इतने ज्यादा बेहतरीन यानी आर्चर थे, यानी वो तीरंदाज थे कि अगर उनका मुकाबला किया जाता तो ये सहाबी जीत जाते। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरी सारी दौलत मैंने कहाँ पे रखी हुई है तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? The polytheist who loved worldly possessions so much said yes. Other Shuaib left his wealth to them and migrated on the way of God in order to practice his religion and believe freely. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनको अपनी जगह जी। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है, एक मिनट। अभी आप लोगों को क्लियर है जी? अगर क्लियर है तो 1 टाइप कर दे। ओके, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने अपनी दौलत का मुकाम बता दिया और आपने उस जगह को वहां से आपने हिजरत कर दी। He rejoined the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala in Quba in the middle of the month of Rabiul Awwal. He had a pain in his eye on the way and he was very hungry. There was a bunch of fresh palms with leaves in front of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu and Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Shuaib started to eat the fresh dates immediately. Umar radhiyallahu ta'ala said, O Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, do you see Shuaib? He said he has a pain in his eye and he is eating fresh dates. When the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, O Shuaib, you have a pain in your eyes, in your eye, but you are eating fresh dates. He said, O Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, I am eating them with the sound part of my eye. This witty answer made the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam smile. Subhanallah. Then Shuaib radhiyallahu ta'ala said, O Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, when you left Makkah, the polytheists imprisoned me. I gave them my wealth and vouchsafed my family and myself. The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, Shuaib won. Shuaib won. Abu Yahya, the sale turned out to be profitable. The sale turned out to be profitable. He gave the good news and made Shuaib very happy. जब उन्होंने वाकया बयान किया कि अल्लाह के नबी, जिस वक्त आपने हिजरत का हुक्म दिया था, मुझे मुशरिकीन मक्का ने कैद कर लिया था। मैंने उनको अपनी सारी दौलत देकर अपने आप को और अपनी फैमिली को मैंने बचा लिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने बहुत ही बेहतरीन तिजारत की और ये तुम्हारा सौदा बहुत ही नफा बख्श है, तुम्हारा ये सौदा बहुत नफा बख्श है। अल्लाह के नबी ने 2-3 मरतबा फरमाया, जिसकी वजह से आप देखेंगे हजरत शुएब बिन सनन जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुए। और आप देखिए यहाँ पर, then the following verse was sent down, and there is the type of man who gives his life to earn the pleasure of God, and God is full of kindness to his devotees. सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने ये उनके हक में इस आयत को नाजिल फरमाया और इस आयत का ट्रांसलेशन जो है वो ये है कि बहुत यानी ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में अपनी यानी जिंदगी को लगा देते हैं, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल को लगा देते हैं। तो अल्लाह ताला क्या है, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो अल्लाह की रजा को हासिल करें। और अल्लाह ताला भी फुल ऑफ काइंडनेस है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को जो उसके रास्ते में अपनी जान और माल लगा देते हैं, खर्च करते हैं, तो अल्लाह भी इतना रहमदिल है और इतना मोहब्बत करने वाला है कि अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला उनको अता फरमाता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में अपनी खुशी से अपने बिलीफ को यानी अपने बिलीफ की खातिर, अपने अकीदे की खातिर अगर वो अपने माल से महरूम हो जाता है, यानी माल को छोड़ देता है और अपनी जिंदगी को यानी नुकसान में खतरे में डाल लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी सिर्फ अल्लाह की रजा उसकी मकसद हो, यानी सिर्फ अल्लाह की रजा, वो जो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर जो कुछ भी वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता है, अपने माल को, अपनी जान को, अपनी इज्जत को, अपनी यानी मुकाम को, मर्तबे को, हर चीज को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर देता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे शख्स की मदद फरमाता है और अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला जो है अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में अता फरमाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से सहाबा ने इन्हें अपने मजहब की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी के हुक्म पर
انہوں نے اپنے وطنوں کو، اپنے گھر کو، اپنے یعنی مال و دولت کو چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی اس کی قدر کی، اور اس کے بدلے کے طور پر اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر فرمایا، اور تا قیامت یہ بات ان کے حق میں پڑھی جائے گی، اس واقعے کو یاد کیا جائے گا، اور ہمارے لیے ایک ایگزامپل، ایک رول ماڈل بنے گا. سبحان اللہ. اور آخرت میں تو ان کے لیے بہترین اجر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر رکھا تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، اتنے مخلص اور اتنے خلوص والے اور اتنی للہیت والے صحابہ جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور انہوں نے اس مدینے میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے بھرپور اپنی ان یعنی کوششوں اور قربانیوں کے ذریعے ساتھ دیا تھا. تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو. یعنی اسلام کی دو خوبیاں ہیں اور دو عمل سب سے بہترین ہیں، اور وہ کون سے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا جو ہے یعنی جاننے والے اور نہیں جاننے والے کو سلام کرنا. سبحان اللہ. یہ دو چیزیں آپ نے بتایا کہ اسلام کی خوبیاں ہیں. تب آپ دیکھیں کہ اسلامی معاشرے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین عمل کے لیے ان کے کیریکٹر کی بھی تربیت کی جا رہی ہے، ان کو نیک کاموں کی طرف بھی ترغیب دی جا رہی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سے سمجھ گیا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو یہاں پر آپ نے معاشرے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت کے معاملے کو آپ نے جاری و ساری رکھا، اور کوئی موقع آپ نے نہیں چھوڑا جہاں پر آپ نے ان کو اسلام کی تعلیم دی ہو، تربیت دی ہو، اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب نہ دی ہو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے سلام کو پھیلاؤ. سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی ہم کسی مسلمان سے ملاقات ہو، شناسا ہو یعنی پہچان والے ہوں، یا ان کی پہچان ہمیں نہیں ہے اور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہمیں بات شروع کرنے سے پہلے سلام کہنا چاہیے. یعنی اگر ہم اچھے انداز میں کہیں یعنی السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تو آپ دیکھیں گے اس کے لیے آتا ہے کہ اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس نے پہل کی اس کو، اور پھر آپ دیکھیں گے جس نے جواب دیا وعلیکم السلام تو اس کو بھی 10 نیکیاں ہیں. تو اگر کوئی شخص سلام بہتر طریقے سے کرتا ہے تو اس سے بہتر طریقے سے ہم اس کو جواب دیں. یعنی کوئی اگر کہے السلام علیکم تو ہمیں اگر کوئی شخص جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو آپ دیکھیں گے اس کو 20 نیکیاں ملیں گی، اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سلام کریں تو بہترین انداز میں کریں، اور جب ہم جواب دیں تو اس سے بہتر انداز میں ہم جواب دیں. تو ایک بیسک ایٹیکیٹس ہمیں سکھائی گئی ہیں بحیثیت مسلمان کی. ہماری آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی شخص سے شناسا ہو یا غیر شناسا سلام کیا کریں. پھر دوسری چیز ہمیں بتائی گئی کہ کھانا کھلایا جائے. یعنی اس زمانے اور اس سوسائٹی میں اس وقت یعنی مسلمان جو تھے وہ بہت غربت کی حالت میں تھے، تو یہاں پر کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہیں تب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون و محفوظ نہ رہے. دوسرا جو آپ نے بتایا کہ وہ شخص ہرگز بھی جنت میں داخل نہ ہوگا اگر اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو ابو جہل جو آپ کا وہ پڑوسی تھا، اور آپ نے بے انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. یہاں پر ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمارا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں. کوئی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی یعنی نیبر جو ہے ایک دوسرے کو نہ ستائیں.
اور وعید بھی سنا دی گئی کہ اگر ہم پڑوسی کو ستائیں گے، اس کی شرارت کریں گے اس کے ساتھ، تو پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں، اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ احادیث اسلام کی بیسکس ہیں، بنیاد ہیں، فنڈامنٹل ہیں۔ جو کوئی شخص ان کو اپنے دل میں اتارے اور اپنے عمل میں لائے، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی ایک آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا باز کو قوت پہنچاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اسلام میں ٹیم ورک کی اہمیت پر اہمیت دی گئی ہے کہ ہر شخص کی صلاحیت اور اس کی خوبیاں جو ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو ایک کی ایک صلاحیت دوسرے کی ایک صلاحیت، یہ ساری ایک دوسرے کی صلاحیتیں مل کر ہم یعنی عمارت بناتے ہیں۔ تو ایک مومن کی ایک خوبی دوسری مومن کو قوت پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہیں۔ یعنی ایک بنیادی رولنگز بتا دی گئی ہیں کہ اگر کسی مسلمان سے اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی 3 دن تک اجازت ہے لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اگر ہم اپنے تعلقات کو 3 دن کے بعد بھی ہم ناراض رہیں اور ان سے بات چیت نہ کریں یا کم از کم سلام نہ کر لیں، تو پھر آپ دیکھیں گے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو ناراضگی کا حق دیا گیا ہے لیکن صرف 3 دن تک، اور 3 دن کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بھائی کے تعلق سے جو ناراضگی ہے اس کو دور کر لیں اور اس سے ہم بات چیت کریں۔ بات چیت میں کیا ہے، اگر ہم اس سے سلام کر لیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی یعنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کی اپنی حاجت، یعنی ہم کسی مجبور پریشانی کی شخص کی پریشانی دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ ہماری جو پریشانیاں ہیں اس کو دور فرماتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ کو دور کرے گا، اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ کو دور کر دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، نہ کہ ان کے عیبوں کو اچھالا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو رسوا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم لوگوں پر یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو تو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کے بازو میں رہنے والا اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے۔ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا گناہ ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیا اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ قرار دیا ہے۔ آپ نے صدقے اور خیرات کی بھی ترغیب دلائی اور اس کے ایسے ایسے فائدے بیان کیے، فضائل بیان کیے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچتے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے، اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہورہ پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے جو ہے تم اپنی بات کرو، یعنی کم سے کم اچھی بات کرو۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو اخلاقیات ہیں، جو مورلز ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں، ان کو بلند کیا، اور ان کی خداداد جو صلاحیتیں ہیں ان کو آپ نے جلا بخشی، ان کو نکھارا، انہیں بلند ترین اقدار، ویلیوز اور کردار، کیریکٹر کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے،
وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، یعنی صحابہ تھے۔ اس امت میں سب سے افضل اور سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا۔ لہٰذا ان کے فضل کو پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جت قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے یعنی نصیحت حاصل کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے ایسے ہی یعنی خوبیوں سے بھرپور تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کوئی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ اکرام اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے تھے، اور ہدایت اور رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اس کو اپنی جان کے اوپر لازم سمجھتے، اور اس کو عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی آپ کوشش فرماتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں ایک معاشرے، ایک ریاست اور ایک بہترین ٹیم کو آپ نے تیار کیا۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی عہد کو یعنی ان بنیادوں کی وجہ سے مدنی عہد کو 3 مرحلوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے، جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی اور باہر سے دشمنوں نے مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ نے ذی قعدہ 6 پر ختم ہوتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی۔ یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر مشتمل ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کی دعوت دین پیش کرنے کا مرحلہ بھی ہے۔ تیسرا مرحلہ ہمیں مدنی زندگی کا جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ یہی مرحلہ مدینے میں قوموں اور قبیلوں کے ڈیلیگیشن کی آمد کا مرحلہ بھی ہے۔ یہ مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر یعنی ربیع الاول 11 تک محیط ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کی جائے، بلکہ اس میں یہ بات شامل تھی کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اس کے لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار دیا گیا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت اور شان میں اپنی کوششیں بھرپور لگا دے۔ یہ بات تو ہمیں قطعی طور پر معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، قائد بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور کسی یعنی کنٹروورسی کے بغیر سارے معاملات کی باگدوڑ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ یعنی سارے معاملات جو ہے آپ کے ہاتھ میں تھے، اختیار میں تھے، اور واحد آپ تمام معاملات کو چلا رہے تھے۔ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جدا گانا تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل بھی تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے بالکل مختلف بھی تھے۔ اور یہ تینوں اقوام جو ہمیں ملتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے منتخب اور ممتاز آپ کی جماعت۔ پھر دوسرے مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، اور تیسرے جو تھے وہ یہود تھے۔ تو ہمیں تو یہ بات پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا جو سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ تو ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ مکے یعنی مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے، اور مجبور بھی تھے اور محقور بھی اور کمزور بھی تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھ میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جس اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکے کے مسلمانوں کے پاس نہ وہ ریسورسز تھے اور نہ ان کے پاس کوئی چیز موجود تھی۔ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل وہ لوگ کر نہیں سکتے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلام کی بنیادیں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، عقیدے پر بات کی گئی ہے، صرف عقیدے کو مضبوط کیا گیا، اور صرف ایسے ہی احکامات نازل کیے گئے جن پر ہر آدمی اکیلا عمل کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی تھی، اور یعنی
छोटे से छोटे कामों से बचने की ताकीद की गई। इसके बरखिलाफ हम देखते हैं कि मदीने में मुसलमानों की ज़माम कार जो है पहले ही दिन से खुद उनके अपने हाथों में थी, यानी इख्तिदार की जो डोर थी खुद मुसलमान सहाबा के हाथ में थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी। इन पर किसी दूसरे का तसल्लुत नहीं था, कोई दूसरा इन पर हुकूमत नहीं कर रहा था। इसलिए अब वक्त आ गया था कि मुसलमान तहजीब, कल्चर, इमरानियात, इकोनॉमी, सियासत, पॉलिटिक्स, हुकूमत और सुलह और जंग के मसाइल का सामना करें और इनके लिए हलाल और हराम, इबादत और अखलाक वगैरह मसाइल जिंदगी की भरपूर क्लियर कर बता दिए जाएं। और वक्त आ गया था कि मुसलमान एक नए माशरे यानी इस्लामी माशरे की तश्कील करें जो जिंदगी के तमाम मरहलों में जाहिली माशरे से मुख्तलिफ और आलम इंसान के अंदर मौजूद किसी भी दूसरे माशरे से बिल्कुल मुमताज हो, एलीट हो और इस दावत इस्लामी का नुमाइंदा हो जिसकी राह में मुसलमानों ने 13 साल तक तरह तरह की मुसीबतें और मशक्क़तें उठाई थी। जाहिर है इस तरह किसी माशरे की तश्कील एक दिन या एक महीने या एक साल में नहीं हो सकती थी, बल्कि इसके लिए तवील मुद्दत दरकार थी ताकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा अहकाम सादिर किए जाए और कानून साजी का काम यानी मश्क यानी एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ मुकम्मल किया जाए। अब जहां तक अहकाम व क़वानीन सादिर और फराहम करने का मामला था तो अल्लाह ताला ने खुद इसका कफील था, और जहां तक इन अहकाम के निफाज और मुसलमानों की तरबियत और रहनुमाई का मामला था तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूर थे, आपको जिम्मेदारी दी गई थी। चुनाचे अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। वही है जिसने उम्मियों में से खुद इन्हीं के अंदर से एक रसूल भेजा जो इन पर अल्लाह की आयात तिलावत करता और इन्हें पाक व साफ करता और इन्हें किताब व हिकमत सिखाता और ये लोग यकीनन पहले कुली गुमराही में थे। तो यहाँ पर आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनसब था, जो पोजीशन था, जो काम था, अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दिया। फिर हम देखते हैं कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का ये हाल था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमेशा अटेंशन, पूरी तवज्जो के साथ मौजूद रहते थे और जो हुक्म भी सादर होता था इससे अपने आप को आरास्ता करके खुशी महसूस करते, यानी जो भी हुक्म दिया जाता उसमें कोई तंगी नहीं थी, उसमें कोई अपना दिमाग वो नहीं लड़ाते थे, बस वो खुशी महसूस करते कि अल्लाह के नबी कोई हुक्म दे और हम उस पर अमल करें। जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब इन पर अल्लाह की आयत तिलावत की जाती तो इनके ईमान को बढ़ा देती थी। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टीम दी थी, जो टीम मेंबर के तौर पर जो साथी दिए थे, उनका एतमाद अल्लाह के नबी पर 100% था। आपके किसी हुक्म पर उनके दिल में कोई कजी या कोई गलत फहमी नहीं थी। वो मुकम्मिल तौर पर अल्लाह के नबी पर, अल्लाह के अहकामात पर एतमाद करते और जिस बात को भी उनके सामने रखा जाता, अल्लाह अपनी आयत के जरिए से उनके सामने बयान की जाती तो उनके हमेशा ईमान में इजाफा होता। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा मसला जो था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के ताल्लुक से और बड़े पैमाने पर, और यानी रिसालत मोहम्मदिया का मकसद जो था, लेकिन ये कोई हंगामी मसला ना था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में बहुत सारे मसाइल से यानी साबिक़ा पेश आ रहा था और ये मसाइल बहुत बड़े भी थे। मिसाल के तौर पर मुसलमानों की जमात में 2 तरह के लोग थे। एक वो खुद जो अपनी ज़मीन, अपने मकान और अपने अम्बाल के अंदर रह रहे थे और इस बारे में इनको ज़्यादा फिक्र न थी जितना किसी आदमी को अपने अहल अय्याल में अमन व सुकून के साथ रहते हुए करनी पड़ती है। ये अंसार का गुरूह था और इनमें पुश्ता पुछ से बाहम बड़ी शदीद अदावतें और नफरतें चली आ रही थी। इनके पहलू ब पहलू दूसरा गुरूह महाजरीन का था जो इन सारी सहूलतों से महरूम था और लुट पिट कर किसी न किसी तरह तन बतन तकदीर मदीना पहुंच गया था। इनके पास तो न रहने के लिए कोई ठिकाना था, न पेट पालने के लिए कोई काम, और दूसरे आप देखेंगे किसी किस्म का माल यानी जिस पर वो अपनी मईशत को खड़ा कर सकें। फिर दूसरे जो थे यानी जो दूसरी अखवाम थे उनके मसाइल भी थे। एक तो खुद मुसलमानों के महाजरीन का मसला था, अंसार का मसला था जो आपस में एक दूसरे के शदीद इख्तलाफात का शिकार थे।
फिर दूसरी कौमें थी, यानी मदीने के असल जो मुश्रिक बाशिंदे थे, उनका ये हाल था कि इन्हें मुसलमानों पर कोई बालादस्ती हासिल न थी। उन मुश्रिकीन शक व शुबे में मुब्तला थे और अपने आबाई दीन को छोड़ने में वो हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अपने दिल में कोई अदावत और यानी दुश्मनी नहीं रखते थे। इस तरह के लोग तो बहुत ही थोड़े थे जो थोड़े अरसे के बाद मुसलमान हो गए थे और खालिस पक्के और यानी कट्टर मुसलमान हो गए थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यानी इस नई माशरे की तश्कील में आप देखेंगे जो तीसरा ग्रोह था वो क्या था, यहूदियों का था। और ये यानी 3 किस्म के मुसलमानों थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिका पेश आ रहा था। एक तो महादीन और अंसार का, फिर दूसरा बास कबाइल थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, और फिर तीसरा जो था वो यहूदियों का था। और ये यहूदियों का जो कौम थी, यानी ये जो था, यानी तीसरी जो कौम यहूदी थी, ये लोग अशूरी और रूमी जुल्म और जबर से भागकर हिजाज में पनाहगज़ीन हुए थे। ये दरखत इब्रानी थे, लेकिन हिजाज में पनाहगज़ीन होने के बाद इनकी वज़ा, खता, ज़बान, तहजीब वगैरह बिल्कुल अरबी रंग में रंग गई थी। यहाँ तक कि इनके कबीलों और अफराद के नाम भी अरबी हो गए थे और इनके और अरबों के आपस में शादी ब्याह के रिश्ते भी कायम हो गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी नस्ली असबियत जो है बरकरार थी और वो अरबों में मदगम यानी मर्ज नहीं हो गए थे, बल्कि अपनी इसराइली यहूदी कौमियत पर फख्र किया करते थे और अरबों को इंतहाई हकीर यानी लो ग्रेड तस्वुर करते थे, हत्ता कि उन्हें उम्मी कहते थे, जिसका मतलब इनके नजदीक ये था कि बुद्धू, वहशी, रजील, पसमानदा और अछूत। इनका अकीदा ये था कि अरबों का माल इनके लिए मुबाह है, जायज है, जैसे चाहे खाएं। चुनाचे अल्लाह ताला का इरशाद है, क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील, उन्होंने कहा हम पर उम्मियों के मामले में कोई गुनाह नहीं है, यानी उम्मियों का माल खाने में हमारे लिए कोई पकड़ नहीं है। इन यहूदियों में अपने दीन की इशाअत के लिए कोई सरगर्मी नहीं पाई जाती थी, ले दे के इनके पास दीन की जो पूंजी रह गई थी वो थी फालगिरी, यानी फाल निकालना, जादू, झाड़ फूंक वगैरह। इन्हीं चीजों की बदौलत वो अपने आप को साहिब इल्म और फजल और रूहानी खायद व पेशवा समझते थे। यहूदियों को दौलत कमाने के फनून में बड़ी महारत हासिल थी। गल्ले, खजूर, शराब और कपड़े की तिजारत इन्हीं के हाथ में थी। ये लोग गल्ले, कपड़े और शराब दरामद करते थे और खजूर बरामद करते थे। इसके अलावा भी इनके मुख्तलिफ काम थे जिनमें वो सरगर्म रहते थे। वो अपने अम्बाल तिजारत में अरबों से 2 गुना 3 गुना मुनाफा लेते थे और इसी पर बस न करते थे, बल्कि वो सूद खोर इंटरेस्ट भी लेते थे। इसलिए वो अरब शयूख और सरदारों को सूदी खर्जे के तौर पर बड़ी बड़ी रकमें देते, जिन्हें ये सरदार उसूल शोहरत के लिए अपनी मदा सराई करवाने, शोरा वगैरह पर बिल्कुल फजूल और बेदरी खर्च करते थे। इधर यहूद इन रकमों के अवध इन सरदारों से इनकी जमीनें, खेतियां, बागात वगैरह गिरवी रखवा लेते, रहन रखवा लेते और चंद साल गुजरते गुजरते इनके मालिक पर बैठते थे। ये लोग यानी कॉन्स्पिरेसी में, साजिशों में, जंग में, फसाद की आग भड़काने में भी बड़े माहिर थे। ऐसी बारीकी से हमसाया कबाइल में दुश्मनी के बीज बोते और एक को दूसरे के खिलाफ भड़काते कि इनके कबाइल को एहसास तक नहीं होता। इसके बाद इन कबाइल में हमेशा जंग रहती। अगर खुदा नखास्ता जंग की आग सर्द पड़ती दिखाई देती तो ये जूस जो है यहूद की खुफिया यानी उंगलियां फिर हरकत में आ जाती और जंग फिर भड़क उठती। कमाल ये था कि ये लोग कबाइल को लड़वा कर चुपचाप किनारे बैठे रहते और अरबों की तबाही का तमाशा देखते। अलबत्ता भारी भरकम सूदी खर्च देते रहते ताकि सरमाए की कमी के सबब लड़ाई बंद न होने पाए और इस तरह वो दोहरा नफा कमाते रहे। एक तरफ अपनी यहूदी हमियत को महफूज रखते और दूसरी तरफ सूद का बाजार ठंडा न पड़ने देते, बल्कि सूद और सूद के जरिए बड़ी बड़ी दौलत कमाते थे। यसरब में आप देखेंगे इन्हीं यहूद के 3 बड़े मशहूर कबीले थे। एक तो बनु खैनखा, ये खजरज के हलीफ थे और इनकी आबादी मदीने के अंदर ही थी। दूसरा बनु नसीर था और तीसरा जो है बनु खुरैजा। ये दोनों कबीले औस के हलीफ थे और इन दोनों की आबादी में मदीने के अतराफ में थी। एक मुद्दत से यही कबाइल औस और खजरत के दरमियान जंग के शोले भड़काते रहे और जंग बुआत में अपने अपने हलीफों के साथ खुरबी शरीक होते रहे। तो फितरी सी बात है कि इन यहूद से इनके सिवा और कोई तवक्को नहीं की जा सकती थी कि इस्लाम को बुग़्ज़ और अदावत की नज़र से देखें, क्योंकि पैगंबर इनकी नस्ल से न थे। इनकी नस्ली असबियत को जो इनकी नफ्सियात और जहनियत का
हिस्सा थी, सुकून मिलता। फिर इस्लाम की दावत एक साले दावत थी जो टूटे दिलों को जोड़ती थी, बुग़्ज़ अदावत की आग बुझाती थी, तमाम मामलात में अमानतदारी बरतने और पाकीज़ा हलाल माल खाने की पाबंद बनाती थी। इसका मतलब ये था कि अब यसरब के क़बाइल आपस में जुड़ जाएंगे और ऐसी सूरत में लाजिमन वो यहूद के पंजों से आज़ाद हो जाएंगे। लिहाजा इनकी ताजिराना सरगर्मी मानिंद पड़ जाएगी और वो इस सूदी दौलत से, इंटरेस्ट की दौलत से महरूम हो जाएंगे जिस पर इनकी मालदारी की चक्की गर्दिश कर रही थी। बल्कि ये भी अंदेशा था कि कहीं ये क़बाइल बेदार होकर अपने हिसाब में वो सूदी अम्वाल भी दाखिल न कर ले जिन्हें यहूद ने इनसे बिला अवज़ हासिल किया था, और इस तरह वो इन ज़मीनों और बागात को वापस न ले ले जिन्हें सूद के ज़िमन में यहूदियों ने हथिया लिया था। जब से यहूदियों को यह बात मालूम हुई थी कि इस्लामी दावत यसरब में अपनी जगह बनाना चाहती है, तभी से उन्होंने इन सारी बातों को अपने हिसाब में दाखिल कर रखा था। इसलिए यसरब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त ही से यहूद को इस्लाम और मुसलमानों से सख्त अदावत हो गई थी, अगरचे वो इसके मुजाहिरे की जसारत खास मुद्दत के बाद कर सके। इस कैफियत का बहुत साफ साफ पता इब्ने इसहाक की जो किताब है उसमें उन्होंने एक वाक़े को बयान किया है। यानी इनका इरशाद है कि मुझे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया बिनते हुए बिन अख्तीब रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत मिली है कि उन्होंने फरमाया, मैं अपने वालिद और चचा अबू यासिर की निकाह में अपने वालिद की सबसे चहेती औलाद थी। चचा और वालिद से जब कभी इनका किसी भी औलाद के साथ मिलती तो वो इसके बजाय मुझे ही उठा लेते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और खुबा में बनु अम्र बिन औफ के यहाँ नुज़ुल फरमाया तो मेरे वालिद हुई बिन अख्तब और मेरे चचा अबू यासिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुबह तड़के हाजिर हुए और गुरूब आफ्ताब के वक्त वापस आए, बिल्कुल थके मांदे, गिरते पड़ते, लड़खड़ाती चाल चलते हुए। मैंने हद मामूल चहक कर इनकी तरफ दौड़ लगाई, लेकिन उन्हें इस कदर गम था कि बखुदा दोनों में से किसी ने भी मेरी तरफ इल्तिफात न किया। और मैंने अपने चचा को सुना वो मेरे वालिद हुई बिन अख्तब से कह रहे थे, क्या ये वही है? उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह की कसम, खुदा की कसम। चचा ने कहा, आप इन्हें ठीक ठीक पहचान रहे हैं? वालिद ने कहा, हाँ। चचा ने कहा तो अब आपके दिल में इनके मुतालिक क्या इरादे हैं? वालिद ने कहा, अदावत, दुश्मनी। खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा उनसे अदावत और दुश्मनी करूंगा। इसकी शहादत हमें इस बात की गवाही हमें सही बुखारी की इस रिवायत से भी मिलती है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला के मुसलमान होने का वाक़या बयान किया गया। यानी वो बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन सलाम जो है एक निहायत ही बुलंद पाया यहूदी आलिम थे। आपको जब बनु नज्जार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवारी की खबर मिली तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बाउजलत हाजिर हुए और चंद सवालात पेश किए जिन्हें सिर्फ नबी ही जानता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनके जवाबात दिए गए, इसी वक्त वो मुसलमान हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यहूद एक बहुतान बाज कौम है, अगर इन्हें इससे कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दरियाफ्त फरमाएं मेरे इस्लाम लाने का पता लग गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुझ पर बहुतान तराशेंगे। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुला भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुला भेजा। वो आए और इधर अब्दुल्ला बिन सलाम घर के अंदर छुप गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हारे अंदर कैसे आदमी है? उन्होंने कहा, हमारा सबसे बड़ा आलिम है और सबसे बड़े आलिम के बेटे हैं, हमारे सबसे अच्छे आदमी हैं और सबसे अच्छे आदमी के बेटे हैं। एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं कि हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार के बेटे हैं, और एक दूसरी रिवायत के अल्फाज भी हैं कि हमारे सबसे अच्छे आदमी हैं और सबसे अच्छे आदमी के बेटे हैं, और हम में सबसे अफजल है और सबसे अफजल के बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, अगर अब्दुल्ला मुसलमान हो जाएं? तो यहूद ने 2 बार 3 बार कहा, अल्लाह इनको इससे महफूज रखे। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरामद हुए और फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इतना सुनना था कि यहूदी बोल पड़े, शर्रुना वब्नु शर्रिना, ये हमारा सबसे बुरा आदमी है
اور یہ ہمارا سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود جوس کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن آپ کو یہ تجربہ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مدینے میں داخل ہونے کے بعد کے جو واقعات اور حالات سے ان سے متعلق تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے بیرون مدینہ جو تھے، یعنی اندرون مدینہ کی یہ حالات تھے، لیکن بیرون مدینہ یعنی آؤٹ آف مدینہ جو حالات تھے، ان میں سب سے بڑے جو کٹر دشمن تھے وہ قریش تھے، اور 13 سال تک جبکہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، یعنی دہشت مچانے، دھمکی دینے، تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے اور نہایت ثمر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات، مال و دولت سب کو ضبط کر لیا، اور مسلمان اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سرراہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یعنی جڑ سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سازشیں بھی کی، اور اسے روب عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی۔ جب مسلمان کسی طرح سے بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینے کی سرزمین پر پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا گڈ ول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا پولیٹیکل کردار انجام دیا، یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے، اور اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکانے اور ورغلا کر مدینے کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینے کی درآمدات نہایت مختصر ہو گئی، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گزین تھے اور ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ در حقیقت مکے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے ہیں اسی طرح وہ بھی ان کے سرکشوں کے اموال ضبط کر لیں، جس طرح انہیں ستایا گیا اسی طرح وہ ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں اسی طرح سے مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹ کھڑا کر دیں اور ان سرکشوں کو جیسے کو تیسا والا بدلہ دے، تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور ان کے دین کو اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ حالات تھے یا یہ وہ مسائل تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول، ہادی، امام و قائد واسطہ درپیش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تئیں مدینے میں پیغمبرانہ کردار اور قائد کا رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی و محبت یا سختی و درستی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ ویسا ہی آپ نے سلوک کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درستی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ آپ نے جو یہودی تھے ان سے پھر آپ نے معاہدات کیے، اور ان سے آپ نے یعنی جو کانٹریکٹس کیے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ جو قوم تھی ان کی جو یہ حالت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، پھر ان کے ساتھ آپ نے یعنی اپنے تعلقات کو بنائے اور ان سے معاہدات کیے۔ یعنی آپ نے کیا کیا کہ جو مدینے کے سب سے قریب ترین جو پڑوسی تھے دا پردہ یہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک کسی محاذ آرائی یا جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کے متعلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ آپ نے اختیار نہیں کیا۔ یہ معاہدہ اس معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان طے پایا تھا،
اور جس کا ذکر میں پہلے آپ کے سامنے کر چکی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہودیوں سے جو معاہدے ہوئے تھے ان کی چند دفعات کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی. تو سب سے پہلا کیا جو معاہدہ ہوا تھا کہ بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر. خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی. اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے. پھر دوسرا تھا یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے. تیسرا اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے. اور اس معاہدے کے شرکا باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں. کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا. مظلوم کی مدد کی جائے گی. جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینے میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا. اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو، اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب مل کر تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا، پروٹیکٹ کرے گا. یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آن نہ بنے گا. یہ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینے اور اس کے اطراف ایک دفاقی حکومت بن گئی تھی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ جو ہے، لیڈر جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذ ہوا اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی. اور اس طرح مدینہ واقعۃ الاسلام کا دارالحکومت بن گیا. امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اس طرح کے معاہدے کیے، جن میں سے بعض کا ذکر انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی. تو یہاں پر اپنی بات کو میں روکنے سے پہلے ایک دو تین باتیں اور آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طریقے سے یعنی کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھی، جس کی بنا پر وہ اس بات کے مستحق ہو چکے تھے کہ ان کا جو مال ہے اس کو قبضہ کر لیا جائے اور ان پر یعنی دھاوا بول دیا جائے. لیکن اب بھی آپ دیکھیں گے ان کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی ستم رانیوں سے باز بھی نہیں آ رہے تھے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑکا اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جگہ مل گئی ہے. چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط بھی لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لے. مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک یعنی ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا تھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یعنی حملہ کر دیں گے اور سارے مرد جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت کو ہم پامال کر دیں گے. اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے مشرک بھائیوں کی حکم کی تکمیل کے لیے اٹھ پڑا. اس لیے وہ پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج و غم اور کینہ لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس سے بادشاہت چھینی ہے. چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کو ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جنگ کے لیے جمع ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے. تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تمام لوگ بکھر گئے. اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے، یا یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط در پردہ قائم رہے، یعنی چھپ چھپ کر ان سے اس نے تعلقات قائم رکھے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے دینا نہ چاہتا تھا. پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کر سکے،
लेकिन वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी जो रह रहकर शर व फसाद की भड़कने वाली आग को बुझा दिया करती थी। तो हम देखते हैं इसके बाद हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उम्रे के लिए गए और उमैया बिन खलफ के मेहमान हुए। उन्होंने उमैया से कहा, मेरे लिए कोई खिलवत का वक्त देखो, जरा मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर लूं। उमैया दोपहर के करीब इन्हें लेकर निकला तो अबू जहल से मुलाकात हो गई। उसने उमैया को मुखातिब करके कहा, अबू सफ़ान तुम्हारे साथ ये कौन है? उमैया ने कहा, ये साद है। अबू जहल ने साद को मुखातिब करके कहा, अच्छा मैं देख रहा हूं कि तुम बड़े अमन व इत्मीनान से तवाफ कर रहे हो, हालांकि तुम लोगों ने बेदीनों को पनाह दे रखी है और ये जाम रखते हैं कि इनकी नुसरत व इनायत भी करोगे। सुना अल्लाह की कसम, अगर तुम अबू सुफियान के साथ ना होते तो अपने घर सलामत पलट कर ना जा सकते। इस पर हजरत साद ने बुलंद आवाज कहा, सुनो खुदा की कसम, अगर तूने मुझको इससे रोका तो मैं भी तुझे ऐसी चीज से रोक दूंगा जो तुझ पर इससे ज्यादा भारी होगी, यानी अहले मदीना के पास से गुजरने वाला तेरा तिजारती काफिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके के यानी पहली हिजरी और दूसरी हिजरी के वाकयात होना शुरू हो गए और इस दौरान में आप देखेंगे सेकेंड हिजरी में यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम दफाई माहिदात किए, तमाम इंतजाम किए कि किस तरीके से मुसलमानों की एक इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए और मुसलमान अमन के साथ और सुकून के साथ अपने अपने यानी यहाँ पर अपनी जिंदगियों को बसर करें। और उसके बाद हर आपने माहिदात किए और हर किस्म के आपने यानी फैसले लिए जिसके जरिए से आपका ये मकसद था कि एक खैर और बरकत और भलाई वाला इस्लामी माशरा का क़याम अमल में आए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी दौरान में 2 हिजरी में यानी आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह ताला ने इस इस्लामी माशरे के क़याम और बक़ा के लिए यानी आयतें नाजिल हुई। सबसे पहला हुक्म जो नाजिल हुआ वो रोज़े की फर्जियत का हुक्म था। अल्लाह के यानी रोज़े की फर्जियत का हुक्म सूरह बकरा में नाजिल हुआ और उसके जरिए से अल्लाह ताला ने 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज करार दिया गया। फिर उसके बाद ज़कात की फर्जियत का हुक्म भी नाजिल हुआ। तो इस तरीके से साथ साथ आप देखेंगे मक्के में सिर्फ 13 साल मुसलमान रहे और वहां पर सिर्फ नमाज का आखिरी दौर में हुक्म फर्ज हुआ था। लेकिन मदीना आने के बाद यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इस्लामी माशरे के क़याम के साथ साथ आपके ऊपर यानी मुसलमानों के लिए अहकामात का नुज़ूल भी शुरू हो गया। तो सबसे पहले रोज़े की फर्जियत का हुक्म नाजिल हुआ और उसके बाद ज़कात की फर्जियत का हुक्म नाजिल हुआ और इस तरीके से मुसलमानों को अपने अकीदे और अपनी इबादत के भी अल्लाह ताला ने अहकामात से नवाजा और उनको ये बताया गया कि एक मुसलमान जो है उसकी इबादत का तरीका क्या होना चाहिए और एक मुसलमान अपने माल की किस तरीके से ज़कात निकाले और अपने माल को किस तरीके से वो यानी उनको प्यूरिफाई करे। तो ये तमाम अहकामात नाजिल हुए हैं। इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में आपको जो रोज़े की फर्जियत का हुक्म है उसके ताल्लुक से और ज़कात की जो फर्जियत का हुक्म है उसके ताल्लुक से तफसीली जो दफात हैं जो रूलिंग्स है वो आपके सामने मैं इंशाल्लाह रखूंगी और फिर उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह के नबी ने किस तरीके से यहूदियों और मुशरिकीन मक्का की जो साजिशें थी उनके खिलाफ आपने किस तरीके से यानी आपने एक छोटे छोटे ग्रुप बनाकर सराय और गज़बात का आपने आगाज किया। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और इसके साथ साथ आप देखेंगे चेंज ऑफ क़िबले का भी हुक्म नाजिल हुआ था। यानी पहले दूसरी हिजरी में हमें रोज़े की फर्जियत मिलती है, ज़कात की फर्जियत और फिर उसके साथ चेंज ऑफ क़िबला यानी क़िबले का जो डायरेक्शन है बैतुल मक़दस से मक्के की जानिब किया गया था। ये सारे वाक़यात और सराय और गज़बात की डिटेल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने रखूंगी। फिर उसके बाद हम प्री जंग बदर जो है इस्लाम की जो सबसे पहली जंग हुई थी वो कौन से हालात थे, वो कौन से वाक़यात थी, वो कौन से असबाब थे जिसकी वजह से यानी अल्लाह के नबी को जंग बदर करनी पड़ी और जंग का आगाज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। बस अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सिखा रहे हैं इसकी समझ हमको अता फरमाएं और इसके मुताबिक अपने अकीदे को अपनी सोच को इस्लामी करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमाएं और अल्लाह ताला हम सबको इस नेक काम के ज़रिए से जो हम सीख रहे हैं हमारे अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएं और हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
جزاک اللہم خیرن کثیرن کثیرا.